بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبیلہ غامد کی عورت تھی، اس نے بھی آ کر 4 مرتبہ اقرار کیا کہ وہ زنا کی مرتکب ہوئی ہے اور اسے ناجائز حمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے اقرار پر فرمایا، ارے چلی جا، اللہ سے معافی مانگ اور توبہ کر۔ مگر اس نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے مجھے معاذ کی طرح ڈالنا چاہتے ہیں؟ میں زنا سے حاملہ ہوں۔ یہاں چونکہ اقرار کے ساتھ حمل بھی موجود تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر مفصل جرح نہ فرمائی جو معاذ کے ساتھ کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا نہیں مانتی تو جاؤ وضع حمل کے بعد آئیو۔ وضع حمل کے بعد وہ بچے کو لے کر آئی اور کہا، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا اور اس کو دودھ پلا۔ دودھ چھوٹنے کے بعد آئیو۔ پھر وہ دودھ چھٹانے کے بعد آئی اور ساتھ روٹی کا ٹکڑا بھی لیتی آئی۔ بچے کو روٹی کا ٹکڑا کھلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب اس کا دودھ چھوٹ گیا ہے اور دیکھیے یہ روٹی کھانے لگا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو پرورش کے لیے ایک شخص کے حوالے کیا اور اس کے رجم کا حکم دیا۔ اسلام میں شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہی ہے۔ کیا ان ایسی سزا کے بعد کوئی عین شاہد ایسا کبھی گناہ کرے گا؟ زنا کی روک تھام صرف اسلام کی شرعی سزاؤں میں ہے۔